اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی پیاری کتاب آپ نے تحریر فرمائی، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ۔ یہ کتاب کس موضوع پر ہے؟ پہلے مسئلے کو سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جس کو آپ سجدہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اس کی عبادت کی نیت سے اس کو اپنا معبود سمجھ کر آپ سجدہ کرتے ہیں، کہ کوئی بھی سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور کسی بھی شریعت میں یہ روا نہیں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں ہیں، سب میں یہ سجدہ شرک رہا، حرام رہا، کسی نے اس کی اجازت نہ دی۔ دوسرا جو سجدہ ہوتا ہے وہ تعظیم کا سجدہ کہلاتا ہے، رسپیکٹ کرنے کا، کسی کا احترام کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جانا، سجدہ کر لینا۔ تو یہ جو سجدہ تعظیم کا کیا جاتا ہے، یہ پچھلی شریعتوں میں حلال تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ علیہ السلام نے اس سجدے کو حرام قرار دیا۔ لہذا سجدہ ہماری شریعت میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو روا ہے۔ عبادت کا سجدہ ہمیشہ اللہ کے لیے، تعظیم کا سجدہ پچھلی شریعتوں میں جائز، ہماری شریعتوں میں یہ بھی حرام۔ اور امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسی موضوع کو ثابت کرنے کے لیے اور اس پر دلائل دینے کے لیے پوری کتاب تحریر فرمائی، جس کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ۔ لہذا اہل سنت کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی شخص جھوٹ بولتے ہوئے ہمارے اوپر، بالخصوص امام اہل سنت پر اس طرح کی کوئی تہمت لگاتا ہے تو وہ خائن ہے، وہ جھوٹا ہے۔ جب امام پوری کتاب لکھ رہے ہیں اور اس مسئلے کو بالکل واضح طور پر بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی جاہل، کوئی اجہل اپنے طور پر سجدہ کرتا ہے، اول تو کوئی سجدہ کرتا نہیں ہے، اگر سجدہ کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سجدہ کرے گا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہو، وہ لازمی طور پر اس میں تعظیم کے طور پہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ حرام کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ اس سے اہل سنت کے نظریات اور عقائد کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ اس کا یہ فعل اسی طرح غلط ہے جیسا کہ ایک مسلمان کہلانے والا، اسلامی تعلیمات کو ماننے والا، اسلامی تعلیمات کے خلاف اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، نہ کہ اسلامی تعلیمات میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے۔ اللہ پاک ہمیں خائنوں سے محفوظ فرمائے۔